ہم بات کر رہے ہیں ایک مثالی انسان کی. تو مثالی انسان کون ہوتا ہے؟ آئی نو میں نے آپ کو ٹائم نہیں دیا، ایک دم سے آپ آئے اور فوراً ہم شروع. کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. مثالی انسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن نے ہمارے اور آپ کے لیے ایک پیمانہ بنایا، اور پیمانہ یہ ہے کہ ہر انسان خسارے میں. والعصر ان الانسان، اب یہ علماء کی بحث سے ہم ادھر نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے. ہر انسان خسارے میں، الا الذین، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جو ایمان لائے، عمل نہیں عمل صالح کریں، ہاں، وتواصوا بالحق، حق کی آواز کو بلند کریں، اور اس کے نتیجے میں صبر. وتواصوا بالصبر، صبر کریں. مثالی انسان یا مثالی معاشرہ، یہ دونوں بہت قریب ہیں. اگر کوئی معاشرہ مثالی نہیں ہے تو سمجھ لیں وہاں مثالی انسان نہیں پائے جاتے. جہاں مثالی انسان پائے جائیں گے وہی معاشرہ مثالی کہلانے کے قابل ہے. اسی کو آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے، اسی کو اپنا یعنی کہنا چاہیے رہنما بنایا جا سکتا ہے، اپنی لائف گزارنے کا اسٹائل بنایا جا سکتا ہے. مثالی انسان سے مراد کیا ہے؟ مثالی انسان سے مراد یہ ہے کہ جو معاشرے کے لیے، میرے سے پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا جو معاشرے کے لیے سب سے زیادہ سود مند ہے، جیسے ہمارے سارم بھائی، ہمارے شہریار بھائی، خود آپ ہیں ماشاءاللہ، جو معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کے لیے تک و دو کرتے ہیں، اپنا صبح و شام اس بات میں گزارتے ہیں کہ میں اس معاشرے کو کیسے ٹھیک کر دوں. انہی لوگوں کو، جیسے آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ایدی صاحب کی مثال لے لیں، ٹھیک ہے نا. ایسی بہت ساری شخصیات گزری ہیں دنیا میں جو کیا ہے مثالی کہلانے کے قابل ہیں. ضروری نہیں ہوتا اس میں مسلک و مذہب اور رنگ، ان سب چیزوں سے اوپر جا کے بھی بات ہو سکتی ہے. اگرچہ کہ خداوند عالم کی نظر میں مثالی انسان وہی ہے جو میں نے بتا دیا کہ یہ چار چیزیں جس کے پاس ہوں. ایک تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو، اور عمل اس کا بہت ہی خالص، بہت ہی صاف اور پیور ہونا چاہیے. صحیح. اس میں ملاوٹ کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہمارے اعمال میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. جو دکھاوے والا انسان ہے نا وہ مثالی نہیں بن سکتا. بالکل صحیح. حقیقی انسان، اور یوں کہہ لوں اور آسان کر کے میں کہ خیالی انسان اور مثالی انسان. کچھ لوگ خیالی انسان ہیں، وہ مثالی نہیں ہو سکتے. میرے خیال میں یہ فلان، وہ، یہ بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. وہ میرے خیال کے مثالی ہیں، معاشرے کے لیے مثالی نہیں ہیں. صحیح. معاشرے کا مثالی وہ ہے جس کو سب زد عام و خاص وہ سب یہ کہیں کہ یہ شخص ہے اس قابل کہ جسے ہم مثالی کہہ سکتے ہیں. اب مثالی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم پھر یوں دیکھتے ہیں کہ جو علامہ اقبال نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یعنی گویا کہ یہ وہ خانوادہ ہے. اب اس میں ہر ایک کا اپنا ایک کردار ہے، ہر ایک کی اپنی ایک رسپانسبلٹی ہے. میرے رسول کا کام دین کا لانا ہے، اہل بیت کا کام دین کا بچانا ہے. تو اب یہ اشتراک ہے، یعنی رسپانسبلٹیز کو جو فلفل کر رہا ہے وہ مثالی انسان تو بن سکتا ہے، لیکن جو اپنی رسپانسبلٹیز ہی کو فلفل نہیں کرے وہ مثالی انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے. تو اس طریقے سے بہرحال میں کہوں گا کہ جی ہاں، اب رسول خدا کو دیکھیں تو وہ کائنات کے لیے مثال ہے، ذرے ذرے کے لیے مثال ہے، چاند اور آفتاب کے لیے مثال ہے، ہر شے کے لیے مثال ہے. بس اس سے آگے میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہ رہا. اور آگے اگر ہم چلیں تو علی مرتضیٰ کو دیکھیں تو ایک یوں کہیے کہ جو امامت کے منصب پر، ولایت کے منصب پر آئے تو ان کا کام تھا دین کا بچانا. تو ہر گھڑی آپ کو نظر آئیں گے، پوری تاریخ آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے اول سے آخر تک. علی کی کیا ذمہ داری تھی؟ علی کی ذمہ داری یہ تھی کہ رسول کو بچانا، رسالت کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے لیے ہر وقت سائے کی طرح منڈلاتے رہنا. یہ ان کی ڈیوٹی تھی، یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ آپ کو یہ ڈیوٹی دی ہے. کیوں؟ انصار اللہ کون بنے گا؟
خدا نے کہا میری مدد کرو. ہم کیسے خدا کی مدد کریں؟ خدا کی مدد اچھے کاموں کے ذریعے سے کی جائے گی. اسی طریقے سے حضرت پھر علی مرتضیٰ کو دیکھیں تو حضرت فاطمہ زوجہ ہیں، مثالی شوہر. یہ حضرت فاطمہ کو دیکھیں تو مثالی زوجہ. امام حسن امام حسین کو دیکھتے ہیں تو مثالی اولاد. اب یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ، یہ انسان کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں جا کر کے کسی نہ کسی چیز کے اوپر رکھا جائے گا. اب آپ جیسے ٹرانسمیشن ہے، آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں بہت ماشاءاللہ سے، جس طریقے سے آپ اس کی نوک پلک درست کرتے ہیں، تو یہ کہا گیا کہ بھئی دیکھو ان کی مثال آپ اپنی ٹرانسمیشن کو بنائیں. کیوں کہ وہ ایک مثالی ٹرانسمیشن چل رہی ہے. اب یہ ٹرانسمیشن مثالی ہو سکتی ہے. کوئی بھی عمل جو ہے، جیسے سالم بھائی کا میں نے کہا، شہریار بھائی ہیں اور علماء ہیں، بزرگان ہیں ماشاءاللہ. ایک بڑا حلقہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں کیا ہے، مثالی کردار ادا کر رہا ہے. وہ آئیڈیل ان کو بنائیں کہ جو معاشرے کی ارتقاء کے لیے، معاشرے کے استحکام کے لیے، معاشرے کی خوبصورتی کے لیے، معاشرے کے دوام کے لیے مثالی. میں نے بچپن میں سالم بھائی ایک شعر پڑھا تھا. آپ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شعر سچ ہو جائے گا. میں آپ کو یہی معیار دیانت ہے تو کل کا تاجر. یہ میرے بچپن کی بات ہے، میرے بچپن کی. مطلب مجھے بچپن سے ہی شوق تھا اشعار وغیرہ لکھنے کا. ایک ڈائری ہوتی تھی، وہ میں نے کوئی تقریباً میرے خیال میرے پاس 25 ڈائریاں پڑھی ہوئی ہیں جو میں نے لکھی ہیں. اچھا، اور آج بھی کسی کو نہیں پتا میرے فون میں، یہ والا فون جو دوسرا والا فون ہے، اس کے اندر رات کو سونے سے پہلے میں ریکارڈ کرتا ہوں پورا دن اپنا. اس میں ایک نمبر ہے اور اس نمبر کا نام ہے 786. واہ، دیٹس اللہ میاں. ٹو می دیٹس اللہ. کر دیتا ہوں اپنی ساری بات کہ اللہ میاں آج یہ ہوا، مجھے سب پتہ ہے، بٹ میں وہ اپنی یادداشتیں ریکارڈ کر رہا ہوں. میرے بعد اگر کسی کو ملے، میرے بعد کسی کو ملے تو مل جائیے، لیکن وہ میری یادداشتیں. اور اس نے بھی ایک انتظام کیا ہوا ہماری ایک ایک چیز کو. وہ تو ہے نا، وہ تو ہے. نہیں، میں اپنی یادداشتیں اس لیے رکھتا ہوں کہ ظاہر ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اگر بہتر ہونا ہے تو آپ کو وہ سننا پڑے گا روز رات کو. جی یہ بہت اہم ہے، ضروری ہے. انسان کی نا شکایت ضرور ہوتی ہے. آپ یقین جانیں آج تک نہیں کی. نہیں سمجھے. میں اللہ ہی سے کہہ کہ آپ بس مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنی پریشانی، اپنا غم، اپنی چیز اللہ کو تک پہنچا دی. میں نے سبحان اللہ. میں کہتا ہوں آپ نے کمال بات کی. ایک جملہ کہتا ہوں کہ جو بستر پہ جائے اور اپنے دن بھر کا احتساب نہ کرے وہ مثالی انسان نہیں بن سکتا. اچھا، وہ تو مجھے یہ مثالی انسان کے لیے آج کا چونکہ موضوع آپ کا یہی ہے، تو مثالی انسان کے لیے سب سے پہلی شرط یہ کہ وہ اپنا خود احتسابی کا عمل جاری رکھتے ہیں. تو میں نے وہ بچپن میں ایک شعر پڑھا، وہ بڑا سننے والا شعر ہے. یہی معیار دیانت ہے تو کل کا تاجر. یہی معیار دیانت ہے تو کل کا تاجر، برف کا باٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہو. خدا جانے یہ کس کا شعر ہے، لیکن آپ سوچئے برف کا باٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہو. اور آج آپ کو آپ دیکھیں نا، ایک بات مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتی. ایک تو آتی یہاں ہیں باہر کے ہاتھ ہمارے تباہی میں، مان لی میں نے. ایک شخص جو گاؤں سے آیا ہوا ہے، اسے کیا بل کلنٹن آ کر کے بتاتا ہے کہ تو تول میں جو ہے ہیرا پھیری کر، تجھے دودھ کے اندر پانی ملا، ٹھیک ہے، تو شہد جعلی کر کے بیچ. ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. زحمت ہی گوارا نہیں کرتے. اور شاعر بھائی با خدا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے یا ہمارے علماء کرام ہیں، انہوں نے تو بہت کچھ پڑھا ہے. ہم نے نہیں پڑھا دین اتنا، بس جو اماں ابا نے پڑھا دیا تھا اس کے بعد ہم اپنی لائنوں میں نکل گئے تھے. لیکن یہ دل، یہ دماغ، یہ پورا دین ہے، یہ دین انسانیت ہے. کوئی ایسا کام زندگی کا، کوئی ایسا عمل جب آپ غلط کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا، لوگ نا اصل شعراء کو نا، جو اچھے بڑے شعراء ہوتے ہیں، ان کو کبھی کبھی نا کیٹیگرائز کر دیتے ہیں. جیسے احمد فراز کو آپ نے رومان میں کیٹیگرائز کر دیا، ساحل الوداعی کو رومان میں، فیض صاحب کو انقلابی، یا حبیب جالب کو انقلابی. لیکن شاعر ہوتا ہے. کبھی کبھی جو فراز صاحب کی کچھ چیزیں بڑی باکمال ہیں اور اس کے اتنی ایسے معنی ہیں. ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ اب بات دوستی کی نہیں حوصلے کی ہے. واہ،
اور یہ ہمارے معاشرے کی ایک سے پوری بات. اب بات دوستی کی نہیں حوصلے کی ہے. لازم نہیں کہ تو بھی میرا ہم خیال. واہ. ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوا کرتا. بس مثالی انسان. شہریار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مثالی انسان آج کے دور میں ڈھونڈنا ہے تو بہت مشکل، لیکن مثالی انسان وہی ہو سکتا ہے جو دوسرے انسانوں کا خیال رکھے. جیسا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ او کما قال، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. خیر الناس من ینفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان، اب یہاں تو مسلمان کی بھی قید ہٹا دی، بالکل صحیح. تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے خیر کا، نفع کا باعث بنے. ساحر بھائی، ہم جاتے ہیں فرسٹ ورلڈ وار پہ 1919 میں. اس میں بڑی تباہی مچی، ایک بیماری پھیلی، طاعون، پلیگ، ہیضہ ٹائپ وہ چوہوں سے پھیلتی تھی. جی. تھنک ٹینک بیٹھ گیا، انہوں نے بولا یار ایسا کرتے ہیں چوہا ختم کرتے ہیں. چوہے نے بڑی بربادی کی ہے. چوہا ختم کرنے کے لیے پوری مہم چلی جناب. اوکے. چوہا ختم کر دیا پورے یورپ سے. وہ بھی دکھاتے تھے، فوٹویں آتی تھی جی اتنے 10 روبل اتنے بڑے چوہے کے فلاں 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 کر چوہا ختم ہو گیا. لیکن جو کمنگ منتھس میں جو فصل آئی نا وہ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. ارے بھائی ہم نے تو چوہا مار دیا، فصل پھر قید پڑ گیا، لوگ مرنے پہ مر گئے، اتنے لوگ مر گئے اسٹارویشن سے. پھر تھنک ٹینک بیٹھا کہ یار یہ فصلیں کیوں خراب ہوئی؟ تو پتہ چلا جی فصلیں اس لیے خراب ہوئی کہ چوہا جس ٹڈی کو کھاتا تھا آپ نے تو اس کو ہی مار دیا. آپ نے تو نیچر سے ٹکر لے لی. جو نیچر سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا. نیچر. پھر تھنک ٹینک نے بولا یار اب کریں تو کیا کریں، چوہا اب چوہے کو دوبارہ کیسے ڈیولپ کریں؟ ہم نے تو نفرت ڈال دی ہے. دین ایٹ دیٹ اسٹیج تھنک ٹینک نے کہا کہ اب ہمیں چوہے کی محبت بنانی پڑے گی، مائنڈ سیٹ بنانا پڑے گا. ٹام اینڈ جیری بنایا کارٹون، مکی ماؤس بنایا، مائٹی ماؤس بنایا. ماؤس کو دکھایا کہ جی وہ جا رہا ہے اور اسپیس میں اور جا کے جو انسانوں کی مدد کر رہا ہے، انسانوں کا مددگار، انسانوں کا ہمدرد، انسانوں کا ہر طرح کا سیوائر بن گیا جی چوہا. سب نے ایکسیپٹ کر لیا. اینڈ آف دی ڈے چوہا دوبارہ سے اس نیچر میں شامل ہو گیا اور سب کچھ سیٹل ڈاؤن ہو گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تھنک ٹینکس بیٹھ کر پرابلم ڈائگنوز کر سکتے ہیں، پھر اس کا سولیوشن بھی ڈائگنوز کر سکتے ہیں، تو وائی ناٹ وی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ پروردگار عالم نے حضرت انسان کے واسطے اس کائنات کو بنایا ہے، اور قرآن مجید کا موضوع بھی انسان ہے. اور مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں خدا سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں انسانیت کو مد نظر رکھنا چاہیے. ابھی آج میں آنے سے پہلے سوشل میڈیا کچھ دیکھ رہی تھی تو اس کے اوپر ایک رپورٹ میں نے دیکھی کہ منشیات جو تھی خربوزوں کے اندر رکھ کر بھیجی جا رہی تھی پاکستان سے. میں ابھی آپ نے حدیث پڑھی ساحر کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوزخ کے کنارے موجود ہوں گے اور ایک ایک امتی کو، آخری امتی کو بچا لیں گے. بالکل. تو کیا مطلب ہے؟ ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ ہم پیغمبر اکرم کو تکلیف دیں اتنی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر تک کہ آخری امتی تک. ارے ہم کو تو خود اتنے اچھے اعمال بنانے چاہیے کہ ہم کھٹ کھٹ کرتے جنت میں چلے جائیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری خاطر اتنی زحمت ہی نہ اٹھانی پڑے. لیکن ہم بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہی ہوں کہ ہم باوجود اس کے کہ من حیث القوم تباہ و برباد ہو چکے ہیں. بالکل ہمارے اندر سے غیرت، حمیت ختم ہو چکی ہے. ہم بغیرت لوگ ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ اس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی چینلز کے اوپر ہم وہ انعامات کی جب بارش ہوتی رہتی تو ہر آدمی ہاتھ بڑھا رہا ہوتا ہے لینے کے لیے. ہر چورنگی پہ دسترخوان کھلے ہوئے ہیں، ہر جگہ پر گداگروں کی. میں گلشن اقبال میں رہتی ہوں. گلشن سے نیپا چورنگی سے گلشن چورنگی تک آپ سیدھے سفر نہیں کر سکتے، اتنے راستے میں گداگر ہوتے ہیں.
تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم کو اپنے اندر قومی حمیت پیدا کرنی چاہیے، غیرت پیدا کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ حبیب اللہ۔ سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح عالمین بے شمار بنائے، ٹھیک ہے نا، سیدی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ نے کہا کہ 18,000 عالم، ہاں شاید آئندہ آ کر کہے کہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ نے سارے عالمین میں اور ساری مخلوقات میں انسان کو سب سے افضل بھی بنایا، سب سے برتر بھی بنایا۔ بالکل درست۔ انسان کو کرمنا بنی آدم کی اللہ نے فضیلت و تکریم عطا فرمائی، احسن تقویم کی صورت عطا فرمائی، خلقتہ بیدی کے اپنے ہاتھوں سے بنایا، خلقتہ بیدی کی نسبت عطا فرمائی، اور فضل اللہ علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا کہ ساری مخلوقات میں انسان کو افضل ترین مخلوق بنایا۔ یہ سارے شرف عطا کر کے اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور اس کو کچھ قوانین عطا فرمائے، اور وہ قوانین کیا تھا؟ قرآن نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ وہ ہے جس نے ایک نفس سے انسان کو تخلیق کیا، سبحان اللہ، اور پھر ان کے تعارف کے لیے اللہ نے مختلف نام رکھے، مختلف قبائل کا تعارف ہے، لیکن رب نے حتمی اور قطعی طور پر مثالی انسان اس کو قرار دیا کہ جو تقوی جس کا جتنا بڑا ہوگا، نیکی اور پرہیزگاری جس کی جتنی بڑی ہوگی، اور پرہیزگاری اور نیکی میں فقط عبادت اور ریاضت شامل نہیں ہے، پوری معاشرت شامل ہے، ٹھیک ہے نا، پوری اس دنیا کی جتنی عمرانیات ہے ان سب کے اندر وہ جب پرہیزگار ہوگا تو رب نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے اکرم، سب سے اعلیٰ وہ ہوگا جو تم میں سب سے بڑھ کر انسانیت کا دکھ درد رکھنے والا ہوگا، سبحان اللہ، جو اللہ کی جانب بھی رجوع کرے گا، انسانوں کی جانب بھی رجوع کرے گا، حقوق اللہ بھی ادا کرے گا، حقوق العباد بھی ادا کرے گا، اللہ کے نزدیک اکرم ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کریم نہیں کہا، اکرم کہا، افضل کہا کہ سب سے افضل وہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر مثالی انسان اگر کسی کو کہا جائے گا روئے زمین پر سب سے، تو میں کہوں گا آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی سب سے بنیادی بات ساحر بھائی یہ تھی کہ آپ نے جو کہا اس سے زیادہ پہلے خود کر کے دکھایا۔ بے شک، اگر آپ نے جنگ سے نفرت کی، امن کی بات کی، تو آپ نے سب سے پہلے حلف الفضول کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، تو کچھ نوجوانوں نے یہ اسلام کے اعلان سے پہلے کچھ لوگوں نے گروپ بنایا مکہ المکرمہ میں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ آتے تھے اپنا مال لیتے تھے، تجارت لیتے تھے، کچھ وڈیرے ان کا مال ضبط کر کے پیسے نہیں دیتے تھے، اس کے خلاف کچھ نوجوانوں نے گروپ بنایا، اور حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں شمولیت اختیار کی، فرمایا اس کے بدلے اگر سرخ اونٹنی بھی دے تو میں آج بھی مظلوم کے سامنے کھڑا ہونا پسند کروں گا۔ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی بات کی تو 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوا، 40 سال تک پورے عرب کے لوگ کیا کہتے رہے کہ بخدا ہم نے عرب کے اندر سب کو دیکھا لیکن محمد سے بڑھ کر نہ امین کسی کو دیکھا، نہ محمد سے بڑھ کر صادق کسی کو پایا۔ اور پھر امانت کی بات کریں تو کیا امانت کا معیار تھا، جو دشمن تھے، جو قاتل تھے، جو محاصرہ کیے ہوئے تھے کاشار نبوت کا، آپ وہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں لیکن اپنی جان جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو کس لیے بستر پر لٹا رہے ہیں کہ مکہ والوں کی امانتیں صبح سپرد کرنا ہے، اس سے بڑھ کر کائنات میں کہ دشمنوں کی امانت کی بھی نگہبانی کر رہے ہیں۔ تو امانت کی بات، اور جب عدالت کی بات آئی تو پھر آپ نے فرمایا کہ انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف فترکوا واذا سرق فیہم الضعیف قاموا علیہ الحد، کہ لوگوں عدالت کا معیار قائم کرو۔ تم میں سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک و برباد ہو گئے، کوئی امیر اگر جرم کرتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے، کوئی ضعیف اور کمزور ظلم کرتا تھا اس پر حد طاری کر دیتے تھے۔ اور پھر آپ نے بطور استعارہ جو کائنات کی سب سے پاکیزہ ہستی ہے رسول اللہ کی بیٹی، آپ نے ان کو بطور استعارہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے بتایا کہ اگر میری بیٹی بھی یہ کام کرے گی، فاطمہ بنت اسد ہے، فاطمہ بنت محمد کرے گی تو میں اس کو بھی سزا دوں گا۔ تو یہ ایک اتنی مینار نور، ایسی مثال قائم کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر بات اگر انسانیت کی کرتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد احد اور توحید پڑھانا شروع کی۔ 40 سال تک ساحر بھائی کیا پڑھا رہے تھے؟ انسانیت پڑھا رہے تھے۔
لوگوں کو بتا رہے تھے کہ مثالی انسان کیا ہوتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کیا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے سارے ادیان اور مذاہب آ جائیں لیکن دین اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دین اسلام نے فرمایا جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر ڈالا. آپ دیکھیں نا، آپ ڈاکٹر صاحب فتح مکہ بس کو میں آخری بات، اور فرمایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس کسی نے ایک انسان کو بچا لیا ساری انسانیت کو بچا لیا. اور حضور کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، یہ اس سے بھی آگے کی بات. کعبہ کتنا محترم ہے، آپ طواف کرتے کرتے رک جاتے ہیں، وہ کعبہ کی جانب پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اس انگلی شہادت سے، والذی نفسی محمد بیدی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک. اے کعبہ تیری حرمت بہت ہے، تیری عظمتیں بہت ہے، لیکن اے کعبہ تجھ سے بھی بڑھ کر اللہ کو محبوب ہے. تو کسی انسان یا مومن کی خون کی حرمت اللہ کو تیرے اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. اب یہ کون کہے گا؟ فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے. اب یہ وہ تعلیمات ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں ہم میں مفقود ہو چکی ہیں. آج ان امانتوں کو ہم نے ضائع کر دیا. اللہ نے خوش قسمتی سے ہمیں بائی چانس مسلمان بنایا، بائی برتھ بنایا. کاش کہ ہم بائی چوائس مسلمان بن جائیں. جس دن بن گئے یقین جانیے میں کہتا ہوں ہمیں تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارا کردار ہی کسی کے اسلام لانے کے لیے کافی و شافی ہوگا. گواہی دے گا نا، گواہی دے گا، کردار گواہی دے گا کہ کردار گواہی. اور اولین جب بر صغیر میں آئے نا، اولین ہاں جو مسلمان ہوئے، محمد بن قاسم تو بعد میں آئے، خواجہ اجمیری بعد میں آئے، لیکن شروع میں مسلم تاجر یہاں پر آئے اور انہوں نے آ کر تجارت میں وہ سچائی اور صداقت کی ایسی مثالیں قائم کی کہ وہ انہوں کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. انہوں نے پوچھا کہ یار تم کون لوگ ہو، تم کس مذہب کے ماننے والے ہو، اتنے اعلیٰ کردار والے تم کس کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا محمد عربی کو مانتے. صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں تعلیم سکھاؤ. انہیں تعلیم دی، مسلمان ہو گئے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس تو مثالی ہستی، مثالی ذات، مثالی انسان اللہ کے پیغمبر موجود ہیں. اگر ہم ان کو 3-4% بھی ان کی سنتوں کو فالو کر لینا، آپ یقین جانیے کہ روئے زمین پر ہم سے اچھا انسان کوئی نہیں ہوگا. آپ انسانیت کی، ہیومینٹی کی بات کرتی ہے دنیا. میں کہتا ہوں حضور سے پہلے انسان تو تھے، انسانیت کہاں تھی؟ یہاں تو غلاموں کو زنجیریں ڈال ڈال کر انہیں ذوق تباہی کے لیے اسپورٹس کے میدانوں میں ایک دوسرے کو قتل کروایا جاتا تھا. بالکل صحیح. ان کی گردنوں پر برتری کے نقارے بجائے جاتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ نہیں، سنو، تم میں سے کوئی نہ گورے کو کالے پر فوقیت، بالکل نہ کسی عربی کو عجمی پر فوقیت. اور سنو، تم میں جس طرح تمہارے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، اسی طرح غلاموں کے حقوق ہیں. سب سے پہلے میری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے غلاموں کو آزاد کرنا سکھایا. سبحان اللہ. صدیق اکبر نے غلام آزاد کروائے. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے سب سے پہلے اپنے گھر سے ابتدا کی. اور میں آخری بات یہ کہہ دوں کہ دیکھیے حضور کے غلام تھے زید بن حارثہ. یہ میں ملازمین کے متعلق بطور اس تمثیل بیان کروں گا کہ ان کو یمن سے پکڑ کر لے آئے، منڈی میں فروخت کر دیا. ام المومنین سیدہ عالم نے انہیں خرید لیا، حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زندگی گزار رہے تھے. کسی نے بتایا کہ بھئی تمہارا بیٹا تو مکہ کی وادی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے. وہ ماں باپ، اس کے باپ نے عربی میں بڑے قصیدے لکھے رو رو کر. بچے کی جدائی میں اپنے بھائی کے ساتھ آیا، حضور کو کہا بچہ واپس کر دی. حضور نے کہا اگر یہ جاتا ہے لے جائے. جب لے جانے لگے انہوں نے کہا کہ بابا جان تم مجھے محمد کی غلامی سے آزاد کرانا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم اگر ہزاروں زندگیاں، ہزاروں غلامیاں، ہزاروں آزادیاں مل جائیں تو میں آزادیوں کو محمد کی ایک غلامی پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ.